جب صرف ایک انسان ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ کچھ لوگ سارے الزام اپنے سر لے کر قسمت کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو انسان بہت زیادہ ٹھنڈے کمرے میں ہوتا ہے اسے ڈراؤنے خواب آنے کی چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے چہرے پر تل ہوتے ہیں وہ بغیر تل والے لوگوں کی نسبت زیادہ جیتے ہیں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی یا رات کو سونے سے پہلے جس کام یا انسان کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں آپ اسے دل سے پیار کرتے ہیں۔ بیمار معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ والدین کو بیٹی بیانے کے بعد بسانی بھی خود ہی پڑتی ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، پریشانی ہو تو فکر کر، آسانی ہو تو شکر کر۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں بھیک فرض سمجھ کر اور اجرت مجبوری سمجھ کر دی جائے وہاں مزدوروں کی قلت اور بھیکاریوں کی کثرت ہوتی ہے۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ زندگی کے اس مقام پر ہوتے ہیں جہاں پسند تو بہت کچھ ہوتا ہے مگر چاہتے کچھ بھی نہیں۔ سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے، ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں جانب۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس لیے صرف حسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن جہاں آپ ہیں وہاں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب باپ کو پیسہ کمانے سے اور ماں کو بناؤ سنگار سے ہی فرصت نہ ہو تو بچوں کی تربیت صرف زمانہ ہی کرتا ہے۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں کی دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ عورت کتنی نازک ہوتی ہے، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہے۔ مجھے بچپن کا وہ وقت کبھی نہیں بھولتا کہ جب کھڑی کسی کے پاس مگر وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے آدمی سے کتا ہونے کے لیے۔ زندگی جینے کو اس وقت ملتی ہے جب جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہوتی ہے اور جب ہم زندگی جینا چاہتے ہیں یہ دور کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ہم عشق کی آخری نسل ہیں، ہمارے بعد جسموں کی بھوک ہوگی۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں قسمت کا قصور ہے۔ صرف اذان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں ورنہ چاروں طرف جھوٹ اور فریب کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوئیں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئی ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ صبر کی انگلی پکڑ کر اتنا چلو کہ راستے بھی حیران رہ جائیں۔ کچھ لوگوں کو زندگی ایسے مارتی ہے کہ موت بھی حیران رہ جاتی ہے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ اگر ہمیں سننے سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہوتی تو ہمارے دو منہ اور ایک کان ہوتا۔ دو منہ والے سانپ سے تو بچنا شاید ممکن ہے لیکن دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔
حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود دور رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ پوزیشن صرف پہلی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر آنے والا ہارنے والوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں کو پتھر اور خود کو نرم دل سمجھ لیتے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے پتھر پتھر ہی رہتا ہے مگر دل بدل جاتے ہیں۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہر بات جانتے ہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر، عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہی نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ میاں بیوی میں جدائی کے جادو کی 7 علامتیں اگر ظاہر ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ جادو اپنا اثر کر چکا ہے۔ کثرت سے شک و شبہات کا شکار ہو جانا اور اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ نہ ملنا۔ بیوی کا خاوند پر یا خاوند کا بیوی پر بلا وجہ غصہ کرنا، یاد رہے یہ غصہ بلا وجہ ہوتا ہے، پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ چھوٹی سی اور حقیر باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہونے لگنا۔ آدمی کا اپنی بیوی کو یا بیوی کا اپنے خاوند کو بری شکل میں محسوس ہونا، جبکہ حقیقت میں وہ خوبصورت یا قبول صورت ہوتا ہے۔ خاوند کا بیوی کے سامنے یا بیوی کا خاوند کے سامنے آتے ہی غصہ یا بے چینی محسوس ہونے لگنا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا دینا حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر ہر پل تڑپانے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔